زمانہ کی طالب علم تسکین پروین میں انہیں دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ اب آئیے تسکین پروین آپ سے حدیث کے متعلق سوال کریں گے ہم، اور اپنے علماء ربانیین سے درخواست کروں گا کہ بغور سنیں بھی، دعاؤں سے نوازیں بھی، اور دوستو آپ سب سن کر مچل جائیں گے جب یہ بچی جواب دے گی حوالے کے ساتھ میں حدیث کیا ہے، عربی لب و لہجے میں حدیث پڑھے گی تو آپ مچل جائیں گے اور دعاؤں سے نوازنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور یہ تمنا کریں گے کاش میرے گھر کی یہ بچی ہوتی کہ آج میں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا لیتا بچی کے سوال و جواب کو سن کر کے۔ تو لیجئے تسکین پروین آپ کے سامنے آ چکی ہے، میں اب ان سے حدیث کے متعلق سوال کرنے جا رہا ہوں۔ عزیز دوستو سنیں ذرا غور سے، سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھ لیجئے، آپ درود شریف پڑھ لیجئے، آپ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تسکین پروین آپ کا پہلا سوال، وہ کہ آپ ریاض الصالحین کو حفظ کیا ہے، وہ حدیث سنائیے جس کا عنوان ہے زمانے کا قریب ہونا علامات قیامت میں سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ حدیث جس کا عنوان ہے زمانے کا قریب ہونا علامت قیامت میں سے ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالظلمة بالنار، رواہ الترمذی۔ ترجمہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانہ کا فاصلہ قریب نہ ہو جائے، چنانچہ اس وقت سال ایک ماہ کے برابر ہوگا، مہینہ جمعہ کے برابر، جمعہ دین کے برابر، اور دن ایک ساعت کے برابر ہوگا، اور ساعت ایسی ہوگی جیسے آگ کا شعلہ لپک کر بجھ جاتا ہے۔ جی آپ کا دوسرا سوال ہے، آپ نے جو روایت پڑھی ہے اس روایت میں تقارب زمان کا ذکر ہے، آپ تقارب زمان کے چند مطالب بیان کیجئے۔ محدثین نے تقارب زمان کے چند مطالب بیان کیے ہیں، اس سے مراد وقت میں برکت کا نہ ہونا ہے، اور وہ اس طرح کے پہلے دور کے لوگ کام ایک گھنٹے میں کر لیتے تھے، بعد کے دور والی وہ کام کئی گھنٹوں میں بھی نہ کر سکیں گے۔ حافظ ابن حجر شارح بخاری فرماتے ہیں یہ صورتحال ہمارے زمانے میں واقع ہو چکی ہے، اس سے مراد اہل زمانہ ذرائع ابلاغ زمینی و فضائی سواریوں کی کثرت کے باعث ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں گے، زمانہ حقیقی طور پر بہت تیزی سے گزرے گا، اور ایسا آخری زمانہ میں ہوگا۔ جی آپ سے تیسرا سوال کیا جا رہا ہے، آپ نے جو روایت پڑھی ہے اس روایت کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف پیش کیجئے۔ نام انس، کنیت ابو حمزہ، لقب خادمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ نجار سے تعلق رکھتے تھے، والد کا نام مالک، والدہ کا نام ام سلیم سہلہ بنت ملحان انصاریہ، رشتہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھی۔ 8 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ مسلمان ہوئے، 10 سال کی عمر میں خادم رسول بنے، اور تقریباً 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ سفر و حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ کے اوصاف و کمالات میں حق
اور حب رسول نمایاں تھی۔ آپ مکفرین صحابہ میں سے تھے۔ روایات کی تعداد 2286 ہے۔ بخاری اور مسلم میں 128، صرف بخاری میں 180 اور مسلم میں 70 روایات ہیں۔ 93 صبح میں 100 سال سے زائد عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ فستن بن کلاب نے نماز جنازہ پڑھائی، اپنے گھر کے قریب موضع لحد میں مدفون ہوئے۔ بحوالہ تہذیب الکمال تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 37۔ ماشاءاللہ، سنا آپ نے؟ زندگی میں کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے، کسی نے بھی نہیں، جو پہلی مرتبہ آپ کو مدرسہ عزیزیہ کی طرف سے سنایا جا رہا ہے تذکیر۔ یہ تو ایک روایت کے بارے میں آپ سے سوال کیا، ایک اور سوال کر رہا ہوں آپ سے۔ آپ وہ حدیث شریف سنائیے جس کا عنوان ہے زمین کا خزانہ اگل دینا، حوالے کے ساتھ پڑھیے اس روایت کو۔ عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقع الارض افلاذ كبدها امثال الاسطوان من الذهب والفضه فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا۔ رواہ مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 664، حدیث نمبر 1013، مکتبہ البشرا کراچی۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ستونوں کی شکل میں اگل دے گی۔ قاتل آئے گا اور کہے گا، افسوس میں نے اس مال کے لیے انسان کو قتل کیا۔ قطع رحم کرنے والا آئے گا اور کہے گا، افسوس میں نے اس مال کی خاطر اپنے خون کے رشتہ داروں کو چھوڑا۔ چور آئے گا اور کہے گا، افسوس میں نے اس مال کی خاطر چوری کی اور میرا ہاتھ کاٹا گیا۔ پھر وہ سب اسے چھوڑ دیں گے اور اس مال میں سے کچھ بھی نہیں رہیں گے۔ جی تسکین، آپ سے اس روایت متعلق سوال ہے، حدیث شریف میں اگلنے کے لفظ اور ذخائر کو ستونوں سے تشبیہ دینے کی کیا وجہ ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث میں اگلنے کے لفظ سے تشبیہ دی گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ زمین اپنے اندر سے مدفون خزانے باہر نکال دے گی۔ سونے چاندی کے ذخائر کو ستونوں سے تشبیہ دی گئی ہے تاکہ اس کی کثرت اور بہتات واضح ہو جائے۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے جو جواب دیا ہے اس میں ایک اور سوال ہے۔ جو روایت پڑھی آپ نے اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ ان کا نام و نسب اور تعداد مرویات پیش کیجئے۔ نام عبد الرحمن بن صخر، کنیت ابو ہریرہ، والد کا نام عامر تھا، خاندانی نام عبد الشمس تھا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر اسلام قبول کرنے کے غرض سے ایک وقت کے ساتھ حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے 5384 روایات مروی ہیں، ان میں سے 325 بخاری اور مسلم دونوں میں مشترک ہیں، 79 میں بخاری اور 93 میں مسلم منفرد ہیں۔ ولید کے زمانے میں بیمار ہوئے اور مدینہ میں ہی 78 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ولید نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بحوالہ تہذیب الکمال صفحہ نمبر 462، اصول الفابہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 317۔ ماشاءاللہ،
عزیز دوستو، یہ تھی تسکین پروین، جنہوں نے حدیثی کمپیوٹر کو انوکھے انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا. بہت